بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. میری آپ سے ملاقات آج تقریباً کوئی 3 ہفتے کے بعد ہو رہی ہے، اور اس کی یقیناً وجہ یہ ہے کہ پنجاب حکومت جو چیف منسٹر صاحبہ مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت ہے، وہ یا کبھی جو ہے وہ بچوں میں اسکالرشپس بانٹ رہی ہیں، یا وہ گرین بسز کا افتتاح کر رہی ہیں، یا وہ کارڈیالوجی یونٹس بنا رہی ہیں، کیتھ لیبس بنوا رہی ہیں. تو پنجاب حکومت کے پاس جو ہے وہ بہت کچھ کرنے کو ہے، بہت کچھ بتانے کو ہے، جس کی بہت لوگوں کو تکلیف اور پرابلم بھی ہوتی ہے. آج ابھی پنجاب کابینہ نے جو ہے وہ 169 ایجنڈا آئٹمز کی جو ہے وہ منظوری دی ہے. چیف منسٹر صاحبہ کی زیر صدارت جو کابینہ اجلاس آج ہوا ہے، اور 169 ایجنڈا آئٹمز جو ہیں، میں صرف اگر آپ کو چیدہ بتا سکوں تاکہ کچھ لوگ جو ہے وہ اگر سیکھنا چاہیں تو سیکھ لیں، ان کے لیے بھی ایک فورم ہو کہ ظاہر ہے جب آپ نے انیشیٹیوز لیے ہوں، جب آپ نے گرین بسیں چلانی ہوں، جب آپ نے اسکالرشپ دینے ہوں، جب آپ نے 90,000 گھر جو ہے وہ بنانے ہوں. اچھا، مجھے حیرت انگیز ہے، کچھ بیچارے بالکل اوپر والے پورشن سے فارغ لوگ جو ہیں، وہ مجھے ان کا ایک اسٹیٹمنٹ ملا، انہوں نے کہا کہ کہاں ہیں 90,000 گھر، ہمیں تو کوئی نہیں ملا. تو بھائی جان، یہ ملنے کے لیے نہیں ہے گھر، یہاں پہ گھر بکتے نہیں ہیں، نہ سولر پروگرام بکتے ہیں. پنجاب کے اندر جو ہے وہ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کا ایک طریقہ کار ہے، جس کے تحت 90,000 گھر لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے. جن کو نہیں نظر آ رہے ان کے لیے میری دلی دعا ہے. اب یہ جو سب سے پہلا اس کے اندر ایجنڈا آئٹم تھا، وہ تھا کہ سیلاب سروے جو ابھی تک ہوا ہے، اس کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ کو اور کیبنٹ کو جو ہے وہ آج اربن یونٹ نے اور جو ریلیف کمشنر صاحب ہیں انہوں نے آج بریفنگ دی. اور یہ بریفنگ جو ہم آپ سے ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب تھا، تو وہ فیکچولی کریکٹ ہے. آج باقاعدہ جو ہے وہ انہوں نے سالوں کے ساتھ جو ہے ریلیف کمشنر صاحب نے بتایا. 1955 میں صرف ستلج میں جو ہے وہ سیلاب آیا تھا، 1988 میں صرف راوی میں آیا تھا، 92 میں جہلم میں آیا تھا، 2010 میں انڈس میں تھا، 2014 میں جہلم اور چناب 2 میں تھا، 2025 جو ہے جس کو ہم نے جو ہے فیس کیا ہے، الحمدللہ اس میں جو ہے وہ ایک 3 دریاؤں کے اندر طغیانی کے باوجود جو نقصانات جو ہوئے ہیں، اگر پریپیئرڈنس نہیں ہوتی، اگر پنجاب حکومت تیار نہ ہوتی، تو جو اسکیل ہے ہر طرح کے نقصان کا وہ بہت زیادہ ہوتا. اور 2025 کا جو سیلاب ہے وہ اپنے میگنیچیوڈ کے حوالے سے بھی، اپنی جو ایریا جس کو اس نے ہٹ کیا ہے اس کے حوالے سے بھی، اور جو پاپولیشن جتنی زیادہ اس سے افیکٹ ہوئی ہے، 4.7 ملین لوگ اس سے افیکٹ ہوئے ہیں، جو آج تک پنجاب میں کبھی یہ دیکھنے کو نہیں آیا. اس میں جو چیف منسٹر صاحبہ کے اور کیبنٹ نے جو ہے وہ کچھ بات بھی کی ہے، وہ میں اس کی طرف آتی ہوں. لیکن ایک جو بہت اطمینان کا، اور چیف منسٹر صاحبہ نے بہت اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ اس سیلاب کے پورے واقعے کے اندر 174 سانپ کاٹنے کے واقعات جو ہے وہ رپورٹ ہوئے، 174. اور مجھے یہ بتانے میں بہت خوشی ہے کہ تیاری اور ایک مکمل جو SOPs کے ساتھ جو چیف منسٹر صاحبہ نے دیے تھے، الحمدللہ کسی بھی انسانی جان کا ضیاع سانپ کاٹنے سے نہیں ہوا. تمام کے تمام 174 افراد الحمدللہ زندہ سلامت جو ہے وہ موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 11.5 لاکھ لوگوں کو ٹریٹ کیا گیا ہے اس سیلاب کی تمام جو ہے وہ کیجویلٹیز کے دوران. 39% جو ہے وہ رین فال زیادہ تھا، اور انپریسیڈنٹڈ جو بارش ہے 803 ملی میٹر لاہور میں ہوئی ہے، اور جہلم اور گجرات میں بھی مطلب ایک میگنیچیوڈ جس کا کانسیپٹ نہیں جو ہے وہ کیا جا سکتا، وہ بارش جو ہے وہ پنجاب کے اندر ہوئی ہے. آج پوری کیبنٹ نے اور چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے وہ اس بات کا پہ تکلیف کا اظہار کیا کہ ہم سب پاکستانی ہیں، اور ہم سب خاص طور پر پنجاب جو ایک بڑا صوبہ ہے، اور اس نے ہمیشہ اپنا بڑا بھائی ہونے کا حق ادا کیا ہے. کہیں خدا نخواستہ کوئی قدرتی آفت آتی ہے، وہ کسی بھی صوبے میں ہو، وہاں پر پنجاب نے ہمیشہ ایک بڑے بھائی کا کردار ادا کیا ہے. لیکن یہ پوری کیبنٹ کی طرف سے یہ افسوس کا اظہار کیا گیا کہ جب پنجاب کے اوپر ایک چیلنجنگ ٹائم آیا، اس چیلنجنگ ٹائم کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا گیا، اور اپنے سیاسی مفاد کے لیے یہ وقت جو لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا تھا،
جو لوگوں کے محرومیوں پہ جو ہے وہ ان کی محرومیوں کو دور کرنے کا وقت تھا، جو کسی بیمار، کسی تکلیف میں گھرے شخص کو جو ہے وہ سپورٹ فراہم کرنے کا تھا۔ اس وقت پنجاب کے ساتھ جو سلوک ہوا اس کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ کا کہنا تھا کہ وہ بہت دل گرفتہ ہیں، اور ان کے یہ الفاظ تھے کوٹ اینڈ کوٹ کہ میرے لیے اس کو بھلانا مشکل ہے، میں ایکسپیکٹ نہیں کرتی تھی کہ پنجاب کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آج سروے ہے اس کے اندر جو ایک بڑی خبر جو اس حوالے سے میں آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ 2010 میں جو ہے 258 کیجویلٹیز ہوئی ہیں، اور یہ وہ وقت ہے جس کو کہتے ہیں کہ شاید انڈر رپورٹنگ بھی ہوئی تھی، اور جو سیلاب جو ہے وہ اس میگنیچیوڈ کا نہیں تھا۔ اس سیلاب کے اندر جو ہے وہ الحمدللہ جانوں کا ضیاع اس سے آدھے سے بھی کم ہے، اور اس کو ہم ایک چیلنج کے طور پر جو چیف منسٹر صاحبہ نے ایکسیپٹ کیا تھا کہ اگر تکلیف بڑی ہے، اگر ایک آزمائش بڑی ہے تو تیاری بھی اتنی بڑی ہوگی اور ریلیف بھی اتنا بڑا ہوگا۔ اور اس کے اوپر جو ہمارے جو 25 اضلاع ہیں، 27 کے اندر یہ پرابلم ہوا، 25 اضلاع کے اندر کوئی بہت اتنی زیادہ الحمدللہ تیاری اور وہ سب موجود تھا کہ 25 اضلاع میں بہت سارا پانی، بہت سارے فلڈ کے باوجود کوئی جو ہے وہ ایسی کوئی نیگیٹو رپورٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکی۔ 2 اضلاع کے اندر ملتان اور مظفر گڑھ جو ہے اس کے اندر کچھ پرابلم ضرور آئے۔ اس میں جو ہیومن لائف، جو ہیومن لوگ جو جن کو انجریز ہوئی ہیں ان کے حوالے سے لائف سٹاک جو کراپس ہیں ان سب کا سروے جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ ایک لائیو ڈیش بورڈ ہے جو چیف منسٹر صاحبہ ڈیلی جس کو مانیٹر کرتی ہیں، جس کے اندر ابھی تک جو ہے ایک میکنزم بنایا گیا ہے۔ اربن یونٹ جو سروے ٹیمز جو ہیں وہ ڈیلی جو ہے اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں ڈیش بورڈ کو، ڈیش بورڈ سے وہ بات آگے وہ اس کو فیڈ کرتے ہیں، آگے آئی ٹی کو جاتا ہے، پنجاب آئی ٹی بورڈ کو، اور اس کے بعد پھر وہ بینک آف پنجاب کو چلا جاتا ہے۔ اور جو اس میں سب سے اہم بات ہے جس کے اوپر بھی بہت لوگوں کو سیاست کرنے کی اور چمکانے کی بہت، جو کچھ نہیں کر سکتے وہ صرف منہ ہلا سکتے ہیں، وہ صرف بات کر سکتے ہیں، اور یہ پنجاب کے لوگوں نے اپنے ساتھ اس وقت میں دیکھا ہے۔ سو جو چیف منسٹر صاحبہ نے ایک تو جو سول ڈیفنس کے ملازمین ہیں ان کے لیے 15,000 روپیہ جو ان کی سیلریز میں جو ہے وہ اضافے کا اعلان کیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ سول ڈیفنس کے جو اہلکار ہیں ان کو مزید اکوپ بھی کرنا ہے اس سال۔ پی ڈی ایم اے کی جو ہے وہ یہ 1122 ہو یا سول ڈیفنس ہو، اس سب کو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ آرگنائز کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو 400 موضوع جات جو ہیں اس کا سروے آلریڈی کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور اس مہینے کے اینڈ تک سروے کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور چیف منسٹر صاحبہ نے جو ایک خبر مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے کہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 17 اکتوبر کو، آج سے کوئی تقریباً 10-12 دن بعد پہلا جو چیک ڈسٹریبیوشن ہے وہ کر دی جائے گی۔ مختلف اس کے اندر اضلاع شامل ہیں، اور جو اس کو مختلف کیٹیگریز میں جو ہے، جو میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کی تھی، کیٹیگریز میں اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے، اور جو تقریباً کوئی 17 تحصیلیں جو ہیں ان کو ریڈی بھی کیا گیا ہے فار موک بھی، اگر ہمیں کہیں ضرورت پڑتی ہے، کوئی خدا نخواستہ اگر گھر کسی کے نہیں بن سکیں گے تب تک، تو اس کو بھی جو ہے وہ ہمیں اگر ان کو ٹھہرانے کا کوئی انتظام کرنا پڑے تو وہ کیا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے سیلاب سے متاثرین لوگ ہیں، اب ان میں 2 کیٹیگریز تھیں جو میں آج آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو ریور پلین کے اندر رہتے تھے، جن کو وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، جو دریا کے راستے تھے، ان راستوں کے بیچ میں جو لوگ رہتے تھے۔ آج یہ ریکمنڈیشن آئی محکموں کی طرف سے، اور بائی دا وے اس کے اوپر سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ بھی موجود ہے کہ جو لوگ اس طرح سے ریورائن بیڈ کے بیچ میں یا ان پلیس کے بیچ میں ہوتے ہیں ان کو کسی بھی طرح کی کمپنسیشن نہیں دی جا سکتی۔ لیکن چیف منسٹر صاحبہ نے آج اس کو اوور رول کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ان کی غلطی نہیں ہے، یہ غلطی ہے ان حکومتوں کی اور ہم سب کی کہ ہم ان کو یہاں سے نہیں ہٹا سکے ٹائملی، ہم نے ان کو یہاں سے جو ہے وہ کہیں ٹرانسفر نہیں کیا، تو اس کی سزا ان کو نہیں ملنی چاہیے۔ اس کے بعد یہ بھی ایک پرپوزل آیا کہ جی ہاف کر دیں ان کی، بیکاز وہ پھر سے جا کر ریور بیڈ کے اندر جو ہے وہ شامل ہوں گے، اس کو بھی چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے وہ اس کو ریجیکٹ کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ وہ لوگ جو ریور بیڈ کے اندر غیر قانونی طور پر موجود تھے ان کو انسینٹیوائز کیا جائے گا کہ وہ اب اپنے گھر جو بنائیں وہ ان ریور بیڈ سے باہر بنائیں۔
اور اس کے اندر مختلف جو پروگرامز ہیں ان کے اندر ان کو شامل کیا جائے گا. کہیں پر یہ بھی ہوم ورک کرنے کے لیے کہا ہے کہ کہیں پر بھی اگر کوئی جگہ ایسی موجود ہو کہ جہاں پر ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہو, وہ بھی پنجاب گورنمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن یہ ریکویسٹ ہوگی کہ جو لوگ یہاں پر سال ہر سال سے غیر قانونی آبادیوں کے ذریعے اس کے ذریعے موجود تھے, ان کو جو ہے وہ ریکویسٹ کر کے ان کو ڈسکریج کیا جائے کہ برائے مہربانی دوبارہ اب اپنے گھر جو ہے وہ یہاں وہ نہیں بنا پائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آج جو کیبنٹ کا لمبا چوڑا ایجنڈا تھا, اس میں چیف منسٹر صاحبہ نے ہر طرح کے جو ایکسٹرا آرڈنری اخراجات ہیں, ایون جو پروگرامز ہوتے ہیں چیف منسٹر صاحبہ کے, اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ اپنی اس کو کٹ کریں, اور کسی بھی قسم کا کوئی فینسی قسم کی لک جو ہے وہ اس کے اندر نہیں آنی چاہیے. سادگی جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا جائے, بیکاز یہ ایک اس وقت ایک ٹیسٹنگ ٹائم ہے پنجاب کے اوپر, اور ہر طرح سے ہم جس جگہ پر اس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں ہمیں یہ کرنی چاہیے. اس کے اندر مختلف لاز کے اندر امینڈمنٹس جو ہیں وہ کی گئی ہیں, مختلف نئی یونیورسٹیز کو جو ہے اس کی بات کی گئی ہے. اس کے بعد گرین بسز جو ہیں ان کے جو انیشیٹوز ہیں, انہوں نے جو نئے رولز بنائے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے. جو یہ بھی ایک چیز میں بھول گئی کہ جو ڈکلیئر کیا جا رہا ہے, جو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے قانون کے تحت لینڈ ڈیولپمنٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اس کے تحت آج کیبنٹ نے منظوری دے دی ہے کہ جو فلڈ ہٹڈ ایریاز ہیں ان کو جو ہے وہ کلائمیٹ جو اور کلیمٹی سے جو لوگ جو ان علاقوں کو ڈکلیئر کر دیا جائے, اور وہاں پر جو ٹیکس ہیں وہ ہر طرح کے ٹیکس سے ان کو چھوٹ دی جائے گی ان اضلاع کو جہاں پر سیلاب نے اس کو ہٹ کیا. تو ایک کمپریہنسو جو پیکج ہے سیلاب کے حوالے سے, اس کی اپروول چیف منسٹر صاحبہ نے دی ہے, اور 27 اضلاع میں 2200 سے زیادہ ٹیمیں جو ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں. اور کسانوں سے جو ہے وہ سیلاب کی بھی تفصیلات, اور میں صرف ایک ریکویسٹ کروں گی, بہت ساری باتیں ہیں جو کہنے کے جو پتہ ہونے کے باوجود میں نہیں کہہ پاتی, لیکن میری گزارش یہ ہے کہ پلیز تمام ہمارے جو بہن بھائی ہیں برائے مہربانی جو ایکچوئل حالات ہیں اس کو رپورٹ کریں. ایگزیجریشن اور جو ہے وہ اس سے پرہیز کیا جائے. اس سے بہت سارے جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی ہوتی ہے. سو وہ ایک پوری اس کو میکنزم ہے, اس سروے کی پھر باقاعدہ اتھینٹیکیشن لی جاتی ہے. وہاں پر سول سوسائٹی کے لوگ جو ہیں, وہاں پہ تحصیلدار جو ہے, وہاں پہ امام مسجد جو ہے, تو یہ ایک ان سے بھی جو ہے اس کی اتھینٹیکیشن لی جاتی ہے, اور تمام چیز کا ریکارڈ گورنمنٹ کے پاس موجود ہوتا ہے. تو اس کو جو ہے وہ اوور رپورٹنگ جو ہے اس کے اوپر نہیں کی جانی چاہیے. سو یہ چند گزارشات تھی میری سیلاب کے حوالے سے, اور مجھے پتہ ہے آپ نے سوال کیا پوچھنا ہے. میری خواہش ہے کہ میں ان سوالوں کے جوابات جو ہے وہ نہ دے سکوں, نہ دوں,